السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب وہ آتے ہیں تمہارے پاس، کن کی طرف اشارہ ہے؟ منافقین یہود کی طرف، یعنی یہود میں سے وہ لوگ جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آپ کے پاس آتے ہیں، اور کم سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سبھی ہیں۔ قالو، وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، اور ان کے ایمان کا حال کیا ہے؟ وقد دخلوا بالکفر، حالانکہ تحقیق وہ داخل ہوئے کفر کے ساتھ، یعنی وہ ایمان لانے والے نہ تھے اور ایمان کے ساتھ نہ آئے، بلکہ ان کے دلوں میں کفر چھپا ہوا تھا۔ وہم قد خرجوا بہ، اور وہ تحقیق نکلے ساتھ اس کے، کس کے؟ کفر کے، یعنی خواہ وہ آپ کے سامنے آ کر آپ کی مجلس میں اسلام کا اقرار بھی کریں یا اظہار بھی کریں، تو ان کا اسلام قابل قبول نہیں، کیونکہ وہ دلوں میں کفر چھپا کر آئے اور اسی کفر کے ساتھ واپس گئے، ان کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ آئی، یعنی وہ ایمان والے نہیں۔ اور یہ لوگ اس طرح کی حرکت کرتے بھی کیوں تھے؟ جب وہ مومن نہیں تھے تو پھر ایمان کا اظہار کیوں کرتے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اصل وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ بظاہر وقتی طور پر اسلام کا اظہار اس لیے کرتے کہ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور پھر جلد ہی اپنے کفر کا اقرار بھی کر لیتے یا کفر کو بھی ظاہر کر دیتے، جیسے کہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ یہ کہتے کہ صبح کے وقت ایمان لے آؤ اور شام کو اس کا انکار کر دو، تاکہ دوسرے لوگ بھی اسلام سے پھر جائیں۔ تو وہ یہ حرکت اس لیے کرتے تاکہ اپنے رویے سے دوسروں کو بھی، یا اسلام میں جو مخلص لوگ نئے نئے داخل ہوئے ہیں، ان کو اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کریں اور اسلام سے پھیر دیں۔ یعنی ان کا ایسا کرنا دراصل اسلام کے خلاف ایک سازش اور چال تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول کر رکھ دیا۔ اور جیسا کہ دیگر منافقین کا حال کھل گیا، قرآن پاک میں بارہا پڑھتے ہیں کہ منافقوں کی منافقت چھپی نہ رہی بلکہ ظاہر ہو گئی، تو ان کا حال بھی اللہ نے بیان کر دیا کہ واللہ اعلم بما کانوا یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے، عالم اسم تفضیل ہے، یعنی بہت زیادہ جانتا ہے، جیسے اکبر ہوتا ہے سب سے بڑا، یعنی سب سے زیادہ جاننے والا ہے، بما کانوا یکتمون، اس چیز کو جو وہ چھپاتے تھے۔ کیا؟ کفر، یعنی اپنے دلوں میں جس کفر کو چھپائے ہوئے وہ آپ کے پاس آتے تھے، وہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ تو اس آیت سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ کہ کسی بھی انسان کے دل کا حال اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہم وہ بن کے نظر آ سکتے ہیں جو ہم حقیقت میں نہیں، لیکن ہمارا ایسا کرنا ہمیں فائدہ نہ دے گا، کیونکہ اسلام کا معاملہ، دین کا معاملہ، نیکی کا معاملہ، یعنی نیک بننے کا معاملہ، یہ بندوں کے ساتھ نہیں، دراصل اللہ کے ساتھ ہے۔ اور جب تک کوئی شخص اللہ کو راضی نہ کر لے تو محض بندوں کو مطمئن کرنے سے کام نہ چلے گا۔ اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کو زبان اور دل کے درمیان موافقت پیدا کرنی چاہیے، ان دونوں کی باہمی مخالفت سے بچنا چاہیے۔ انسان زبان سے وہی کہے جو اس کے دل میں ہے، کیونکہ اللہ صرف زبان کی بات نہیں سنتا بلکہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص دل میں کچھ اور رکھتا ہے اور زبان پہ کچھ اور لاتا ہے، تو اس کا یہ اختلاف قلب و زبان اللہ کے علم میں ہے، اور اس پر اللہ اس کا حساب لے گا۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور تم دیکھو گے بہت سے ان میں سے۔ ترا کہہ کے کس کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ دیکھیں گے، یعنی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے
اور آپ کو معلوم ہو جائے گا. یہاں رؤیا سے مراد دونوں چیزیں ہیں، آنکھوں دیکھنا بھی اور معلوم ہونا بھی، یعنی کان سے سننا بھی اور پھر اس کا مشاہدہ کرنا بھی. اور تم دیکھو گے کثیرا منہم، ان میں سے بہت سے، یعنی عوام الناس، یسارعون فی الاسم، وہ گناہ میں آگے بڑھتے ہیں، گناہ کی طرف لپکتے ہیں. یعنی یہ لوگ جو آپ کے پاس آ کر اسلام کا اظہار کرتے ہیں لیکن اندر سے کافر ہیں، تو ان کے کفر کو اللہ تو جانتا ہی ہے، آپ بھی دیکھ لیں گے. کیسے؟ علم غیب کے ذریعے یا کسی ظاہری چیز کے ذریعے؟ ان کے عمل کے ذریعے. اور ان کے عمل کیا ہے؟ یسارعون فی الاسم، وہ گناہوں میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، گناہوں کی طرف لپک رہے ہیں. والعدوان، اور زیادتی کے کاموں میں ان کو دلچسپی ہے. عدوان، زیادتی. اسم اللہ کے حق میں کمی اور عدوان بندوں کے حق میں کمی. زیادتی کس پر ہوتی ہے؟ بندوں پر. یعنی حقوق اللہ میں کمی کو اسم سے تعبیر کیا گیا، اور عدوان حقوق العباد میں کمی. یعنی یہ جو بھی گناہ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں جو کمی کرتے ہیں، اللہ کا حق جو مارتے ہیں، وہ بھی اللہ کو پتا ہے اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں. اور بندوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، دوسروں کو جو نقصان دے رہے ہیں، وہ بھی سب اللہ کو معلوم ہے. اور تم کیا دیکھو گے؟ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، کھانا ان کا حرام کو. اور مال کے لیے کھانے کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ کیونکہ انسان اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ یا زیادہ حصہ کھانے پر صرف کرتا ہے، یا انسان کی کمائی کا جو زیادہ تر استعمال ہے وہ کھانے پینے میں ہوتا ہے. اس لیے عموماً پھر مال کو کھانے سے تعبیر کیا جاتا ہے. حالانکہ مال صرف کھایا نہیں جاتا بلکہ استعمال کیا جاتا ہے. یعنی صرف انسان کھانا نہیں کھاتا، کپڑے بھی پہنتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کپڑے آپ سال میں 2-4 بار ہی خریدتے ہوں گے، لیکن کھانا آپ کو اکثر روز ہی خریدنا پڑتا ہے یا کثرت سے آپ خریدتے ہیں. یعنی مال کا زیادہ تر استعمال کھانے کے لیے ہوتا ہے. تو اکلہم السحت، اور سحت کیا ہے؟ ہر حرام چیز، ہر حرام کام، کاروبار سحت کہلاتا ہے، جس میں رشوت، دھوکہ دہی، سود اور وہ تمام کام جن میں حرام شامل ہو. اور سحت کا لفظی معنی کیا بتایا تھا پیچھے آپ کو؟ وہ چھلکا جو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے، یعنی کہ جو بیخ-کنی کرنے والا، جسے عام زبان میں ہم کہتے ہیں. تو سحت کو سحت اس لیے کہا گیا کہ حرام کام اور حرام کاروبار انسان کے دین کی جڑ کاٹ دیتے ہیں، اور ویسے بھی وہ جڑ کٹے عمل ہے. اس عمل یا اس مال میں کوئی فائدہ نہیں. یعنی حرام مال جو ہے انسان کے لیے کسی بھی طرح فائدہ مند نہیں. اگر انسان اس کو اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے، اپنی ضروریات پہ خرچ کرتا ہے تو اس میں برکت نہیں. اگر وہ صدقہ کرتا ہے تو قبول نہیں. تو اس لیے حرام کمائی کو، حرام طریقے سے حاصل کی ہوئی آمدنی کو سحت سے تعبیر کیا گیا. یعنی جڑ کٹی چیز ہے، بیس لیس، انسان کے لیے سخت نقصان دہ، انسان کے دین کے لیے یا انسان کے انجام کے لیے بے حد نقصان دہ چیز. اور یہ لوگ جو بظاہر اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں اور آپ کو آ کر دھوکہ دیتے ہیں، ان کا حال یہ ہے، ان کا عمل یہ ہے کہ یہ حرام کھانے میں مشاق ہیں، ماہر ہیں. حرام کھانے میں ان کو کوئی بھی تکلیف نہیں یا کوئی پریشانی نہیں یا کوئی بھی ناگواری نہیں. لبئس ما کانوا یعملون، البتہ کتنا برا ہے جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں. کس کام کو برا کہا گیا؟ جو بھی وہ کر رہے ہیں، صرف حرام نہیں، جو بھی وہ کر رہے ہیں وہ سارے ہی برے کام ہیں، سارے ہی غلط کام ہیں. اور وہ کیا کیا کر رہے ہیں؟ نمبر 1 اللہ کے حق میں کمی، نمبر 2 بندوں کے حق میں کمی، اور نمبر 3 حرام کاروبار، حرام کام. یہ ان منافقین کے خصائص میں سے ہے. اور آج اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھے، اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہے، لیکن اس کے اعمال ہو بہو یہی ہوں جو ان لوگوں کے تھے، تو فرق کس چیز کا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. اسم یعنی اللہ کے حق میں کمی، جیسے نہ نماز کی پرواہ کرنا، نہ روزے کی، نہ ہی
فریضہ حج ادا کرنے کی فکر کرنا، نہ زکوٰۃ کی طرف توجہ کرنا، یعنی اللہ کا کوئی حق دینے کے لیے راضی نہ ہونا۔ اگر یہ یہود کرتے تھے اور وہ برے کہلائے تو اسلام کا نام لیتے ہوئے اگر کوئی شخص یہی کچھ کر رہا ہو تو پھر وہ کس کی مشابہت کر رہا ہے اور وہ کس کے ساتھ شریک ہے عمل میں۔ پھر دوسروں پر زیادتی، تو آپ دیکھیں کہ آج کل یہ بات کتنی عام ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر بغیر کسی جھجک کے بے دریغ زیادتی کرتا رہتا ہے، اور اس کی مثالیں بے شمار عام ہیں۔ کسی کا اسلام اس کو بندوں پہ زیادتی کرنے سے نہیں روکتا، اور اسی طرح حرام کاروبار، حرام کمائی، حرام آمدنی، حرام ذرائع سے رزق حاصل کرنا، اس میں مسلمان پیش پیش ہیں، یعنی کراہت بھی ختم ہو گئی، احساس بھی ختم ہو گیا ہے، بلکہ الٹا حرام کاموں کی جسٹیفیکیشن تلاش کی جاتی، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مدد دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، اس کے بغیر کیسے کام چل سکتا ہے۔ تو یہود میں بھی کثرت ہو گئی تھی ایسے لوگوں کی، یہاں بھی کیا ہے، وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، یہ تو عام ہو گیا ہے، یہ تو بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے، اور ڈھکی چھپی بات نہیں، وَتَرَى، تم دیکھو گے، اپنی آنکھوں دیکھو گے کہ یہ سب کچھ موجود ہے۔ پھر فرمایا لولا، کیوں نہیں، ینہاہم، روکتے ان کو، نہیٌ، نون ہے یہ سے ہے ینہا، نہیں ہوتا خود رکنا بھی اور دوسروں کو روکنا بھی، متعدی ہے یہ، خود بھی برائی سے رکنا اور دوسروں کو بھی روکنا۔ کیوں نہیں روکتے، ہم ان کو، کن کو، ان غلط کاروں کو، کون، الربانیون، ربانی، ان کے ربانی جو رب سے خصوصی تعلق رکھتے ہیں، دین کو جانتے ہیں، دین سمجھتے ہیں، وہ ان لوگوں کو، ان کے عوام کو جو دین کی حدود نہیں جانتے اور غلط کاموں میں مبتلا ہیں، ان کو ان کی غلطیوں پر آگاہ کیوں نہیں کرتے، ان کو ان کی برائیوں سے کیوں نہیں روکتے۔ ایک طرف تو عوام کا حال بیان کیا گیا، ان کی برائی اور قباحت، اور دوسری طرف ان کے علماء اور ان کے جو ربانی تھے ان کی پکڑ کی جا رہی ہے، کیونکہ کسی شخص کا صرف اپنی ذات میں اچھا ہونا اور خود نیک کام کرنا اور قرآن پڑھ لینا اور جان لینا کافی نہیں، جس کو بھی پتا ہو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ آگے بتائے، اور اس معاملے میں یہاں تک حکم ہے کہ بلغوا انی ولو آیہ، آگے پہنچاؤ خواہ ایک آیت کیوں نہ جانتے ہو۔ تو یہاں وہ لوگ جو ربانی بنے، ان کے ربانی ان کو کیوں نہیں روکتے، اور ربانی جو ہیں رب والے، وہ خود بھی اپنی ذات میں رب سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر ربانی بمانا مربی بھی ہوتا ہے۔ مربی کون ہوتا ہے؟ دوسروں کی تربیت کرنے والے، ان کے عوام کی تربیت کرنے والے ان کو حرام کاموں سے کیوں نہیں روکتے۔ والاحبار، اور احبار، احبار یعنی احبار حبر کی جمع ہے، عالم یعنی جو اسپیشلائزڈ ہیں مختلف علوم میں، یعنی بڑے بڑے علماء۔ تو ربانی کون ہے؟ جو بنیادی علم رکھتے ہیں اور اللہ سے ایک تعلق رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی بتاتے ہیں، اور احبار جو ہیں وہ اسپیشلائزیشن کے درجے میں، یعنی جو خاص علماء، بڑے عالم ہیں۔ تو ان کے ربانی اور احبار کیوں نہیں روکتے، عن قولہم الاثم، عن قولہم، ان کے قول یا ان کی بات سے۔ کون سی بات؟ یہود کیا کہتے تھے؟ عزیر ابن اللہ، اور نصارہ کیا کہتے تھے؟ مسیح ابن اللہ۔ تو یہ کس کے حق میں کمی تھی؟ اللہ کے حق میں، یہ شرک تھا، اور اسم سے مراد یہاں پر اللہ کے حق میں اگر کمی ہے تو اللہ کے حق میں سب سے بڑی اور پہلی کمی کیا ہے؟ شرک کرنا۔ عن قولہم الاثم، ان کی گناہ کی باتوں سے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی شان میں کوئی بھی ایسا کلمہ کہنا، یعنی پیچھے الاسم سب گناہوں کے لیے جو اللہ کے حق میں کمی، اور یہاں خاص طور پر زبان کے گناہ۔ عن قولہم الاسم واکلہم السحت، اور ان کے حرام کھانے سے۔ ان کے ربانی ان کو خاص طور پر دو باتوں سے کیوں نہیں روکتے؟ نمبر 1 شرکیہ کلام سے، شرکیہ باتوں سے،
اور نمبر 2 حرام کھانے سے، حرام خوری سے. یہاں ربانیوں اور احبار کو ڈانٹ دی جا رہی ہے، زجر و توبیخ ان کی جا رہی ہے. لبئس ما کانوا یصنعون، البتہ کتنا برا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. عوام کے لیے کیا کہا گیا؟ لبئس ما کانوا یعملون. اور خواص کے لیے کیا کہا گیا؟ لبئس ما کانوا یصنعون. تو یصنعون کا لفظ صاد نون عین سے ہے. صنع جو ہوتا ہے وہ فعل سے خاص ہوتا ہے. فعل تو عام استعمال ہے نا کسی بھی کام کے لیے، یعنی فعل کا لفظ کام کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ایک عام لفظ ہے. لیکن صنع کا لفظ جو ہے یہ خاص کام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس میں خصوصی طور پر بار بار جب کوئی کام کیا جائے تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. کیونکہ صنعت کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ کاریگری کب آتی، مہارت کب آتی؟ جب کوئی کام بار بار کیا جائے. مشاق ہونا کسی چیز کا، ایکسپرٹ ہونا، اسکلفل ہونا. تو ان کے ربانی اور احبار بہت ماہر ہو گئے ہیں حق کو چھپانے میں. کیوں حق کو چھپاتے تھے وہ؟ تاکہ لوگوں کی نظروں میں برے نہ بنے. یہ قدرتی بات ہے، اگر آپ کسی کو بھی اس کے غلط کام سے روکیں گے تو وہ خوش تو نہیں ہوگا. چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی اگر آپ کسی کو روکیں، اگر کوئی غلط کام کر رہا ہو اور آپ کو دکھائی دے رہا ہو اور آپ اس کو منع کریں کہ یہ نہ کرو، تو لوگوں کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ اوفینڈ ہو جاتے ہیں، فوراً ناراض ہوتے ہیں کہ مجھے کیوں روکا، خواہ وہ غلط کر رہا ہو لیکن ناراض ہوتے ہیں. اور پھر یہ تو شرک اور حرام خوری تو بہت کبیرہ گناہوں میں سے. تو اگر لوگوں کو ان 2 چیزوں سے روکا جائے تو لوگ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے. اگرچہ یہ یہود کے بارے میں یا اہل کتاب کے بارے میں بات ہے، لیکن آج ہم مسلمانوں کے اندر جو علماء ہیں اور جو ربانی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سب نے بھی جب قرآن شروع کیا تھا تو اپنے لیے ایک مقصد مقرر کیا تھا کہ ہمارا قرآن پڑھنے کا مقصد ربانی بننا ہے. ربانی بننا اللہ کا پسندیدہ بننا ہے، کیونکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. تو جب آپ بہترین کے منزل پہ پہنچے یا ایک بہترین کام آپ نے شروع کیا تو بہترین درجے پر پہنچتے ہی آپ کے اوپر کچھ ذمہ داری بھی عائد ہوئی. اور وہ ذمہ داری کیا ہے کہ جو کچھ آپ جانتے ہیں اس کو خود اپنے عمل میں بھی لائیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی وہ چیز بتائیں، اور اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں تو ان کو روکنے کی کوشش کریں. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس آیت سے خاص طور پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ربانیون اور احبار کی سب سے بڑی ڈیوٹی 2 برائیوں کو روکنا ہے. اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1 شرک اور شرکیہ کلمات. کیونکہ شرک کی وجہ سے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا شرک جو ہے وہ بھی قابل قبول نہیں، یعنی ذرے برابر بھی جو شرک ہے وہ بھی نقصان دہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب آپ کسی سے صرف اخلاق کی بات کریں کہ اچھا اخلاق ہونا چاہیے، انسان کو بہت کائنڈ ہونا چاہیے، کیئرنگ ہونا چاہیے، لونگ ہونا چاہیے، اسمائلنگ ہونا چاہیے، تو ایسی ٹاک اور گفتگو سب کو بہت اچھی لگے گی. کوئی بھی آپ کی مخالفت نہیں کرے گا، کوئی بھی آپ سے ناراض نہیں ہوگا، آپ کی بہت تعریف ہوگی کہ دیکھو کتنی اچھی باتیں کرتا ہے فلاں. لیکن جو ہی آپ لوگوں کو شرک سے روکیں گے کہ ایسی بات نہ کہی جائے، ایسے جملے نہ بولے جائیں، ایسی نعتیں نہ پڑھی جائیں جن میں شرکی الفاظ ہوں، یا بدعت سے روکیں گے کہ یہ کام نہ کریں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں، سکھایا نہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگ ایک دم باغی ہوں گے، ایک دم ناراض ہوں گے. اور اسی طرح اگر ان کی عام روزمرہ زندگی میں آپ ان کو بہت سی اچھی باتیں سکھائیں وہ خوش ہوں گے، لیکن جو ہی آپ کہیں کہ دیکھیں آپ حرام کام چھوڑ دیں، اپنا یہ جاب چھوڑ دیں جو حرام ہے، یا اپنا کاروبار یہ چھوڑ دیں جس میں حرام کی ملاوٹ ہے، تو خواہ آپ کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، بہن بھائی کیوں نہ ہوں، وہ آپ سے ناراض ہونے لگے. وہ کہیں گے اگر آپ بہت پاک باز بنتے تو آپ ہم سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، آپ نہ آئیں ہمارے گھر، اپنی نصیحتیں اپنے پاس رکھیں. یعنی ایک دم آپ کو آؤٹ کریں گے، یہ نہیں سننا چاہیں گے. ہم میں سے ہر ایک ابھی تک جو بھی قرآن پڑھا اور اس میں شرک کی جتنی بھی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی ہے اس کے مطابق کچھ جرت تو کرے کسی کو سمجھانے کی. اور پھر خاص طور پر آپ اپنی زندگی میں اور اپنے آس پاس کی زندگی میں کہیں بھی جو حرام دیکھیں اس کو نمبر 1 آئیڈینٹیفائی کریں، اور نمبر 2
اسے روکنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ربانیوں کی بھی ذمہ داری ہے. یعنی صرف ربانی ہم نے ایک ٹائٹل تو نہیں حاصل کیا کہ ہم قیامت کے دن بہت پسندیدہ لوگوں میں سے اٹھائے جائیں اور کرائیں کچھ بھی نہیں، یا اس کا حق ادا نہ کریں. کیونکہ کسی انسان کو کوئی بھی اعلیٰ ٹائٹل جب ملتا ہے، کیونکہ اس سے بڑا ٹائٹل کیا ہو کہ کوئی رب کے نام سے پہچانا جائے. لوگ تو اس میں فخر محسوس کرتے ہیں نا کہ وہ کسی خاص نیشن سے منسوب ہوں، یا کسی خاص فرقے سے، یا کسی خاص ذات سے یا برادری سے، یا کسی خاص انسان سے منسوب ہوں. لیکن آپ نے تہیہ کیا کس سے منسوب ہونے کا؟ رب سے. کیونکہ آج لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ یا تو نیشنلٹی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، یا کسی خاص فرقے کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، یا کسی خاص مسلک کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں کہ میں حنفی ہوں یا شافی ہوں، یا اور جو گروہ بنے ہوئے ہیں ان کے ناموں سے پہچانے جاتے ہیں. تو جب آپ نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر ایک نام اختیار کیا، اور وہ کیا ہے؟ ربانی ہونے کا، تو پھر اس کی ایک ذمہ داری بھی ہے. اور ربانی ہوتے ہوئے دو چیزوں کو اپنی زندگی سے بھی نکالنا ہوگا، ورنہ صرف کہنے سے فائدہ نہ ہوگا. اور وہ یہ ہے کہ ہر قسم کا حرام، خواہ وہ مال میں ہے، خواہ وہ گفتگو میں ہے، خواہ وہ کہیں بھی ہے، ہر حرام سے بچنا. اور اس میں کچھ مشکلیں ضرور ہوتی ہے کہ بہت سی چیزیں خواتین ہوتے ہوئے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہیں، آپ کے شوہر کر رہے ہوتے ہیں، یا بیٹے کر رہے ہیں، یا کوئی بھی کہ جن کے اوپر آپ کا بس نہیں چلتا، تو بھی چین سے نہیں بیٹھنا. خوب دعائیں بھی کرنی ہیں، خوب خیرخواہی اور محبت کے ساتھ ان کو توجہ بھی دلانی ہے، اور ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنی. اور اگر یہ نہیں کیا تو پھر اللہ کی رضا پانے کی بجائے کیا کہا جا رہا ہے؟ لبئس ما کانوا یصنعون. کتنا برا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جس چیز کو وہ دین سمجھ کے اپنائے ہوئے ہیں. کیونکہ عموماً مذہبی طبقے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ مخصوص قسم کے لباس پہن لینا، مخصوص قسم کے روٹین کے کام کرنا، مثلاً اذان دے دینا، جمعہ پڑھانا، نماز پڑھانا، لوگوں کو چھوٹی موٹی مسئلے مسائل طہارت کے بتا دینا، یا لباس سے متعلق کچھ حکم احکام بتا دینا. لیکن وہ چیز جو انسان کے دین ایمان کی دشمن ہے، اور وہ حرام کمائی اور حرام طریقہ زندگی ہے، خاص طور پر مالی معاملات میں، اس کی طرف توجہ نہ دلانا، یا ان موضوعات پر گفتگو کرنے سے پرہیز کرنا کہ پھر تو یہ سارے یہاں سے چلے جائیں گے اور ہمیں چاہنے والا اور ہمارا فالوور کوئی نہیں بچے گا. تو یہ چیز پھر انسان کو اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ قرار دیتی. دو میں سے ایک کی چوائس کرنی ہوگی، یا تو بندوں کے پسندیدہ بن جائیں، اور یا پھر اللہ کے پسندیدہ بن جائیں. یہ صرف چوائس کی بات ہے. جب آپ نے یہ سوچ لیا کہ مجھے اللہ کا پسندیدہ بننا ہے اور مجھے لوگوں کو ان کی برائی سے روکنا ہے جو بھی میری آنکھوں کے سامنے نظر آئے، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ وقتی طور پر لوگ آپ سے ناراض ہوں گے، لیکن اگر آپ خالصتاً اللہ کے لیے کوئی کام کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ وہ قدردان بھی ہوں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ فلاں شخص نے مجھے میری اس غلطی سے آگاہ کیا. کیونکہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے نا کہ اگر کوئی شخص بندوں کے ڈر سے بندوں کو کوئی چیز نہیں بتاتا اور بندوں پر امید رکھتا تو اللہ اس کو بندوں ہی کے حوالے کر دیتا ہے. لیکن اگر انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ سے لو لگاتا ہے اور اس کو مضبوط تھامتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں لیتا ہے اور بندوں کے سپرد نہیں کرتا. بندوں سے ڈرنے والوں کو بندوں ہی کے سپرد کر دیا جاتا ہے، انہی کا محتاج کر دیا جاتا ہے. اگر لوگ آپ کو مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اور آپ صحیح کام کر رہے ہیں تو معاملہ اللہ کے سپرد کیجئے، اللہ ان کو خود سنبھال لے گا. ہمیں فکر اپنی ہمیشہ کرنی چاہیے کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے برائی نہ ہو، ہم کسی کا برا نہ چاہیں، ہم کسی سے جیلس نہ کریں، ہم کسی کی بدخائی نہ چاہیں، ہم کسی کو ستانا نہ چاہیں. اگر ہم واقعی سچے ہیں دوسروں کے لیے تو اللہ اس سچائی کو ثابت کر دے گا. سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا کیا چیز حرام میں آ رہی. جتنا کچھ ہم نے اب تک حرام کے بارے میں پڑھا ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، مثلا کلوا من طیبات ما رزقناکم، پھر حلالا طیبا کی بات ہے، پھر اس کے بعد لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل کی بات ہے کہ باطل طریقے سے جتنی بھی کمائی کے ذریعے ہیں، یعنی دو چیزیں آپ کر لیجئے، کھانے میں حرام چیزیں اور کمائی میں حرام چیزیں، یہ دو الگ الگ چیزیں ہوں گی. ٹھیک، دیکھیے کہ یہاں پر ہر چیز کی آپشن موجود ہیں. یہ الگ بات ہے کہ تھوڑی ایفرٹ اور تھوڑی قیمت زیادہ لگانی پڑتی. ایسا نہیں ہے کہ آپ حلال اختیار نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے
ایفرٹ بھی چاہیے اور تھوڑی قیمت بھی زیادہ دینی پڑے گی، اور جو انسان کوشش کرے گا اللہ اس کو دے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری نیت بھی تو ہونی چاہیے نا، جب ہم حرام کو حلال کیے ہوئے ہوں تو پھر تو کچھ بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور مشکل یہ ہے کہ ربانیوں اور احبار نے حرام کو حرام کہنے کی بجائے کیا کیا تھا، لوگوں سے پیسے لے کر حرام کو حلال کر دیا تھا۔ اور آج کیا کر رہے ہیں مسلمان اسکالرز بھی، یہی ہو رہا ہے کہ مختلف دلیل نہیں، تعویلوں کے ذریعے حرام کو حلال کیا جا رہا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے آیت کا، کوئی بتائے گا کیا خلاصہ؟ خلاصہ یہ کہ دنیا کی خاطر آخرت کو سودا نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہاں ایک بہت اور دلچسپ مسئلہ پتہ چلتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو کیا منع کریں، ہم کوئی عالم تھوڑی ہیں، یہ تو عالموں کا کام، اور جب تو کوئی عالم بن نہیں جاتا، عالمہ بن نہیں جاتا، اس کو کسی کو کچھ نہیں بتانا چاہیے، کہتے ہیں نا۔ لیکن یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ کیا صرف عالموں کا کام ہے کہ جب تک آپ اسپیشلائزیشن نہ کر لیں دین میں، بہت بڑے فقیہ نہ بن جائیں، اعلیٰ درجے کے اسکالر نہ بن جائیں، آپ کسی کو اس کی برائی کے اوپر روکے نہیں؟ نہیں، جو بھی ربانی ہے اور جس کے اندر یہ شوق ہے کہ وہ کیا کرے، اللہ سے خصوصی تعلق رکھے، اس کا فرض بنتا ہے کہ جو چیز اللہ کو پسند نہیں وہ لوگوں کو اس سے روکے۔ جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ربانیون اور احبار کا اہم ترین فریضہ کیا ہے، لوگوں کو شرک اور حرام خوری سے روکنا۔ وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، مغلولتن، بندھا ہوا ہے۔ مغلول کا لفظ غل سے ہے، غین لام لام، گردن سے بندھا ہوا ہے۔ اور یہ استعارہ ہے کس چیز کے لیے؟ یہ استعارہ ہے بخل کے لیے، کہ اللہ لوگوں کو دیتا نہیں، خرچ روکا ہوا ہے۔ یہ وہ کیوں کہتے تھے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ مال کے بہت حریص تھے، تو جب انہیں ان کی مرضی کا مال نہ ملتا، یعنی کاروبار میں ترقی نہ ہوتی، آمدنی زیادہ نہ ہوتی، اور آمدنی زیادہ کرنے کے لیے تو حلال حرام کی پرواہ انہوں نے ختم کر دی تھی، تو وہ کیا کہتے؟ اللہ ہمیں نہیں دیتا، اس کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بخیل ہے۔ اب یہ کس قدر زیادتی کی بات ہے کہ مالک کائنات کے لیے کوئی شخص اس قسم کے کلمات ادا کرے۔ فرمایا غلت ایدیہم، باندھے گئے ہاتھ ان کے، یہ جزا ہے ان کے اس قول کی کہ اللہ نے ان کے اس قول کی وجہ سے ان کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے بخل پیدا کر دیا، کہ یہ جتنے بھی امیر ہوں، جتنے بھی دولت مند ہوں، لیکن یہ ہمیشہ دل کے چھوٹے رہیں گے، بخیل رہیں گے۔ باندھ دیے گئے ان کے ہاتھ، اور یہ بھی استعارہ ہے کس سے؟ کہ ان کے دلوں میں بخل ڈال دیا گیا، سٹنجینس۔ اور کیا؟ وَلُعِنُوا، اور وہ لعنت کیے گئے، اللہ کی رحمت سے دور کیے گئے۔ کیوں؟ بما قالوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے کہا، اپنے حرص کی وجہ سے، مرضی پوری نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور جب انہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا تو یہ کیا کہتے کہ دیکھو نعوذ باللہ اللہ فقیر ہو گیا ہے، اب ہم سے مانگتا ہے، جیسے کہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ محتاج ہے اور ہم بہت غنی ہیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ یداہ، اس کے دونوں ہاتھ۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ انہوں نے اللہ کے حق میں اس طرح کمی کی، یہ قولہم الاسم کی مثال بھی ہے، گناہ کی باتیں جو وہ کرتے تھے، اور پیچھے جس وجہ سے ان پر ملامت کی گئی اس کی تفصیل ہے یہاں، کہ انہوں نے اللہ کے حق میں کمی کی کہ یہ کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، حالانکہ اللہ کا صرف ایک ہاتھ نہیں ہے، اللہ کے دو ہاتھ ہیں۔ بل یداہ، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ، مبسوطتان، پھیلے ہوئے ہیں، کھلے ہیں۔ مبسوط کس سے ہے؟ بے سین توئے سے، مبسوط، بسطہ ہوتا ہے پھیلانا، اور مبسوطتان، دونوں ہاتھ کھلے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مبالغہ ہے عطا میں، دینے میں، بخشش میں، کہ اللہ تعالی تو خوب دینے والا ہے، بہت بہت دینے والا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا نا کہ ید اللہ ملآ، اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، خوب خوب خرچ کرتا ہے۔
اور سارے بندوں کو ان کا سب کچھ دے کر بھی اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی. اللہ بخل سے پاک ہے. ينفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، جیسے وہ پسند کرتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جس کو چاہے دے، جس کو نہ چاہے نہ دے، چاہے تھوڑا دے چاہے زیادہ دے. کیفہ سے کیا مراد ہے؟ کیفیت، یعنی کتنا دیتا ہے، کیسے دیتا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے، یہ اس کے اپنے اوپر. وَلَيَزِيدَنَّ، اور البتہ ضرور زیادہ کر دیتا ہے. لام تاکید کا ہے، لَيَزِيدَنَّ، اور یزیدہ کا کیا معنی؟ زیادہ کرنا. اور نون تشدید والا کیا ہے؟ ضرور کے معنوں میں، ضرور زیادہ کر دے گا. کثیراً، بہت سو کو، منہم، ان میں سے. اب یہ نہیں کہا کہ اکثرہم، بلکہ کیا کہا؟ کثیراً. اکثر اور کثیر میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہے دونوں؟ جی، سپرلیٹو ڈگری. اکثر کیا ہے؟ سپرلیٹو ڈگری، بہت زیادہ. یہ بالکل ایسے جیسے کبیر بڑا اور اکبر سب سے بڑا، علیم جاننے والا اور اعلم سب سے زیادہ جاننے والا، صغیر چھوٹا اور اصغر سب سے چھوٹا. اسم تفضیل، فضل جیسے لکھتا ہے نا ضاد سے، تو اسی سے تفضیل، فضیلت والا. تفضیل کا کیا معنی؟ فضیلت والا، یعنی سب سے زیادہ کے معنی، سپرلیٹو ڈگری. تو یہاں یہ نہیں کہا اکثر، یا یہ نہیں کہا کل، جنرلائز نہیں کیا. یہ اللہ کا عدل ہے. کیا کہا؟ ان میں سے بہت سے ہیں. یہ نہیں کہا کہ بہت زیادہ ہے، اکثریت، میجورٹی نہیں کہا، زیادہ کہا. منہم، ان میں سے زیادہ کو بڑھا دے گا، ما جو انزل الیک، نازل کیا گیا آپ کی طرف، کیا؟ قرآن، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، طغیانن، کس میں زیادہ کر دے گا؟ سرکشی میں. اور کس میں؟ وکفرن، اور کفر میں. کیا معنی ہے اس کا؟ کہ آپ پر جو چیز نازل کی گئی ہے قرآن، جس میں حلال حرام کو واضح کیا گیا، ان کی خرابیوں کو کھول کے بیان کیا گیا، ان کو نصیحت کی گئی، وہ قرآن جو بہت سے لوگوں کے لیے ہدایت اور شفا کا ذریعہ ہے، وہی قرآن ان کے لیے کیا بن جائے گا؟ سرکشی اور کفر کا ذریعہ. اور نہ صرف ذریعہ بلکہ ان کی پہلی سرکشی میں مزید اضافے کا ذریعہ. اب دیکھیے کہ قرآن تو ایک ہی ہے، لیکن اس کا اثر مختلف لوگوں پر مختلف طرح ہوتا ہے. قرآن ایک ہے لیکن اس کا اثر مختلف لوگوں پر مختلف طریقے سے ہوتا ہے. مثلا ایمان والے جو اس کتاب کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ قرآن کیا ہے؟ ہدایت کا ذریعہ ہے، اور یہ ان کے ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہے. جیسا کہ خود قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، کہہ دیجئے کہ وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے، اور جو نہیں مانتے ان کے کانوں کا بوجھ ہے، وہ اس کو سن کر کچھ پانے کی بجائے الٹا بوجھ محسوس کرتے ہیں. یہ سورۃ حامیم سجدہ، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے جو شفا ہے اور رحمت ہے، لیکن کس کے لیے؟ یہ قرآن کس کے لیے شفا ہے اور کس کے لیے رحمت؟ للمؤمنین، مومنوں کے لیے. اور ظالموں کے لیے کیا ہے؟ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، مزید خسارے کا ذریعہ ہے. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ مثلاً کھجور ہے. ایک صحت مند آدمی اگر کھجور کھائے تو اس کے لیے کھجور کیا ہے؟ شفا ہے، مکمل غذا ہے. کہتے ہیں کہ کھجور کا کوئی حصہ بھی ویسٹ نہیں ہوتا، اس کی ایک ایک چیز جو ہے وہ انسان کے جسم کی ضرورت ہے. کھجور کے درخت کو مومن سے تشبیہ دی گئی. بہترین درخت، ایور گرین درخت ہے کہ جو کبھی بھی پیلا نہیں پڑتا، خزاں نہیں آتی اس پر. جیسے مومن ہمیشہ نیکیوں کی طرف دوڑتا رہتا ہے. بہرحال لیکن وہی کھجور کچھ لوگوں کے لیے کیا بن جاتی؟
ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے، موت کا ذریعہ بن جاتی ہے، کیونکہ ان کا معدہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ اس سے الرجک ہوتے ہیں۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اگر پینٹس کھا لیں تو ان کو اس سے اتنی الرجی ہوتی ہے کہ ان کی موت کا خدشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کے لیے شرمس، کچھ لوگوں کے لیے کچھ اور غذائیں کہ اگر وہ کھاتے جائیں تو فوری طور پر ریئیکشن ہوتا ہے اور بیمار ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ دودھ سے الرجک ہوتے ہیں، دودھ نہیں پی سکتے۔ اب آپ دیکھیے کہ دودھ کیا ہے، ایک مکمل غذا ہے۔ چھوٹا بچے کو اگر آپ کچھ بھی نہ دیں، صرف دودھ دیں تو وہ سروائیو کر سکتا ہے، ہر چیز ہے اس میں، لیکن کچھ بچے دودھ نہیں پی سکتے۔ تو فرق کس چیز کا ہے، دودھ کا ہے یا پینے والے کا ہے؟ پینے والے کا ہے۔ تو قرآن کچھ لوگوں کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتا ہے، وہ ان کے دلوں کو نرم کرتا ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں، اور کچھ لوگ اسی قرآن کو سن کر اور سخت دل ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں۔ تو قصور قرآن کا نہیں، ان لوگوں کا اپنا ہے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا کہ اہل کتاب کو جیسے پہلے کتابیں دی گئی تھی تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اس قرآن کو پڑھ کے اور ہدایت حاصل کرتے، کہ جن باتوں میں زمانے دراز سے تبدیلیاں ہو گئیں ان کی اس کتاب نے مزید اصلاح کر دی، درستگی کر دی، لیکن یہ کیا ہوا اور بگڑ گئے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ان کی طغیانی اور کفر میں اضافے کا ذریعہ بنا۔ وَأَلْقَيْنَا، اور ڈال دی ہم نے، بینہم ان کے درمیان، یعنی آپس میں، کیا؟ العداوۃ والبغضاء، عداوت اور بغض، دشمنی، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، یعنی قیامت کے دن تک یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یعنی ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرتیں ہیں۔ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، بظاہر یہ تمہیں ایک نظر آتے ہیں حالانکہ ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے، یہود سے، یعنی ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے بہت دشمنی۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ دشمنی کس وجہ سے؟ اللہ کو ایک ماننے والے یا ایک دین پر چلنے والے باہم ایک دوسرے سے بغض اور حسد اور نفرت کب رکھتے ہیں؟ جب وہ اللہ سے دور ہوتے ہیں۔ جیسے کل بھی بات ہوئی تھی کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی شخص کو اللہ سے تو محبت ہو اور اللہ والوں سے محبت نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اسے اللہ والوں سے محبت نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اللہ سے محبت بھی سچی نہیں۔ اور یہاں یہ چیز بطور سزا بیان کی گئی ہے، جب کوئی قوم اللہ کے احکام سے منہ موڑتی تو پھر ان کی آپس کی لڑائیاں اور آپس کا بغض اور حسد بڑھ جاتا ہے۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ آل عمران میں کہ اہل ایمان کو بھی وارننگ دی گئی تھی اور کہا گیا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ اور وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے اس تفرقے کی وجہ سے، تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ تو تفرقے سے، بغض سے، حسد سے، عداوت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، وسیلہ کیا ہے، ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑنا، با مقصد انسان بننا۔ آپ دیکھیں کہ ایکسیڈنٹس کب ہوتے ہیں؟ جب لوگ لاپرواہ ہو جاتے، لاس کو فالو نہیں کرتے اور اپنی لین سے نکل کر یا اپنی حد کو پار کر کے دوسرے کی حد میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح جب لوگ اپنے مقصد پر نظر نہیں رکھتے، اپنے کام سے کام نہیں رکھتے، جو کام انہیں کرنا چاہیے وہ چھوڑ بیٹھتے ہیں، مقصد سے غافل ہو جاتے ہیں اور دوسروں سے جا ٹکراتے ہیں، دوسروں کی لین میں داخل ہو جاتے ہیں، تو پھر باہم جھگڑے اور عداوتیں شروع ہوتی ہیں۔ اور یہاں پر یہ لفظ آیا ہے یوم القیامہ۔ آپ بتائیں گے کہ قیامت کو قیامت کیوں کہا گیا اور اس کا روٹ کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ قیامت کا لفظ قیام سے ہے، ٹھیک ہے نا، قاف واو میم روٹ ہے اس کا، قیام۔ قیام کس کو کہتے ہیں؟ کھڑا ہونا۔ اور قیامہ کے جو تے ہے آگے، یہ اسی سے، یعنی کہ مبالغے کے لیے، کھڑی ہونے والی۔
تو قیامت کا دن ایسا دن ہے جس کو کھڑے ہونے سے تعبیر کیا گیا، یعنی کھڑے ہونے کا دن ہے. لفظی معنی اس کا کیا ہوا؟ قیام کا دن، یوم القیامہ، قیام کا دن، اٹھنے کا دن، کھڑے ہونے کا. تو مثلا سب سے پہلے کیا ہوگا؟ جب سور پھونکا جائے گا، قیامت جب آئے گی تو لوگ یوم یقوم الناس لرب العالمین، قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے. اور پھر کہاں جا کے کھڑے ہوں گے؟ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے حساب کتاب دینے کے لیے. اور کون کھڑے ہوں گے؟ گواہ کھڑے ہوں گے. یوم یقوم الاشہاد. تو وہ کھڑے ہونے کا دن ہے، وہ بیٹھ رہنے کا نہیں ہے. پھر آج ہم بیٹھے رہیں، آرام کرتے رہیں، تو کتنے دن بیٹھیں گے؟ اس دن تو کھڑے ہونا ہی ہونا ہے. تو الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، کلما، جب کبھی. کلّا کا لفظ کس سے نکلا؟ کل سے، یعنی ہر موقع پر، یہ مراد ہے. اوقدو، انہوں نے بھڑکائی. اوقدہ کا لفظ ہے یہ واو قاف دال سے، وقود اسی سے نکلا ہے. وقودها الناس والحجارہ، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، ایندھن کے معنوں. تو یہاں جلانا، کیونکہ ایندھن جلایا جاتا ہے. جب کبھی انہوں نے بھڑکائی نارن، آگ، للحرب، جنگ کے لیے، جنگ کی آگ بھڑکائی، یعنی فتنہ فساد کھڑا کرنا چاہا اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کے خلاف. تو کیا ہوا؟ اطفأها اللہ، اللہ نے اس کو بجھا دیا، یعنی ان کی کوشش ناکام ہوئی. اور زمانہ نبوت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے 3 قبائل مدینہ میں آباد تھے، اور وقتاً فوقتاً یہ فتنہ اندازی کرتے رہتے تھے، لیکن کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے. اندر رہتے ہوئے بھی مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکے. اللہ نے ہمیشہ ان کو ان کے فتنہ و فساد پیدا کرنے کے مقصد میں ناکام کیا. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ. اطفأ، توئے فے حمزہ، طفا، بجھانا. اور حرب سے مراد یہاں باقاعدہ جنگ بھی اور فتنہ فساد بھی. وَيَسْعَوْنَ، اور وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں. اور یہ فتنہ فساد کی جنگ ایک خاص موقع پہ جو بھڑکائی گئی تھی، یاد ہے آپ کو، جو پیچھے آپ سورۃ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، جس موقع پہ نازل ہوئی. اوس اور خزرج کے درمیان جو باہم لڑائی کروانے کی کوشش کی گئی. وَيَسْعَوْنَ، اور وہ تو کوشش کرتے رہتے ہیں. کہاں؟ فِي الْأَرْضِ، زمین میں. کس چیز کی کوشش؟ فسادن، فساد پھیلانے کی. یعنی دور نبوت میں بھی ان کا یہی طریقہ تھا، اور بعد کے ادوار میں بھی ان کی یہی خوبی رہی کہ یہ ہمیشہ فتنہ و فساد کی آگ بھڑکاتے رہے اور زمین میں فساد پھیلاتے رہے. واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ نہیں محبت رکھتا مفسدین سے، فساد کرنے والوں سے. فساد کرنے والے اللہ کو پسند نہیں، خواہ یہ یہود ہوں یا پھر غیر یہود، کوئی بھی ہو. یہاں مفسدین سے مراد عام مفسد ہے، یعنی سبھی شامل ہیں اس میں. اور مفسد کا اپوزٹ کیا ہے؟ مصلح. مصلح جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اصلاح کرتا ہے. تو ایک ہوتا ہے صالح اور ایک ہوتا ہے مصلح. صالح ہوتا ہے اپنی ذات میں نیک، اور مصلح ہوتا ہے خود بھی نیک اور دوسروں کی بھی اصلاح کرنے والا. یعنی مصلح اپنی ذات میں بھی اور مصلح اپنی ذات کے باہر بھی. تو فساد کیسے پھیلتا ہے؟ فساد کا سبب کیا ہوتا ہے؟ کیا چیز فساد کو ٹریگر کرتی؟ سوچئے، ذرا سوچئے. دیکھیے، گناہ کی جتنی قسمیں ہیں نا، وہ ساری باعث فساد ہے. ہر گناہ باعث فساد ہے. گناہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کا کام. اللہ کی نافرمانی کا کام جو ہے کوئی بھی ہو، وہ اللہ کا جو کریشن پلان ہے اس کے خلاف ہے، اس کی خلاف ورزی ہے. اللہ کے کسی بھی قانون کو توڑنا، اللہ کی مرضی کے خلاف جانا کسی بھی کام میں، وہ کیا ہے؟ اپوزیشن ہے. اللہ آپ کو ادھر چلانا چاہتا ہے، آپ ادھر جانا چاہتے ہیں. اللہ آپ کو اپنے راستے پہ لانا چاہتا ہے، آپ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اصلاح ہے یا فساد؟ فساد ہے. تو یاد رکھیے کہ فساد کے کئی اسباب ہوتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے آئندہ جہاں پوچھوں گی پھر آپ کو بتانا ہوگا کہ فساد کا سبب کیا ہوتا ہے؟ گناہ. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر
بما کسبت ایدی الناس، خشکی پر اور سمندر میں ہر جگہ فساد پھیل گیا. کس وجہ سے؟ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، لوگوں کے کیے کی وجہ سے. تو کیا کیا تھا انہوں نے جو فساد پھیلا؟ اللہ کی نافرمانی کی تھی. تو اللہ کی نافرمانی کا کام خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ کیا ہے؟ باعث فساد. مثلاً آپ کسی بھی گناہ کا نام لیں، یعنی ابھی آپ نے ایک آدھ گناہ کا نام لیا تو وہی گناہ نہیں ہے صرف فساد کا باعث. مثلاً آپ جھوٹ بولیں تو اس سے کیا ہوگا؟ فساد ہوگا یا نہیں؟ غیبت کریں کسی کی، کسی کو دھوکہ دیں، کسی کو الزام دیں، کسی پہ جھوٹی الزام تراشی کریں، کسی کا حق ماریں، چوری کریں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حسد کریں. یہ سب کچھ فساد کا ذریعہ ہے. ہر غلط کام، کوئی غلط کام آپ لیں. مثلاً آپ کہیں گے کہ اچھا میں نماز نہیں پڑھ رہی تو اس سے کیا فساد ہے؟ اس سے بھی فساد ہے. کیا آپ کو دیکھ کر اور لوگ بھی نہیں پڑھیں گے؟ وہ کہیں گے اچھا یہ قرآن پڑھتی اور نماز نہیں پڑھتی تو شاید معافی کی بات ہے، میں بھی چھوڑ دوں. مثلاً آپ زکوٰۃ نہیں دیتے تو اس سے کیا فساد ہوتا ہے؟ لوگوں کی حق تلفی ہوتی ہے، امیر اور غریب کا ڈسٹینس بڑھتا چلا جاتا ہے، آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو کسی بھی برائی پر آپ غور کیجئے، کسی بھی نافرمانی کے کام کو دیکھیے، خواہ وہ آپ چھپ کے کر رہے ہوں. مثلاً حسد کس کا فعل ہے؟ دل کا فعل ہے. تو آپ دل میں حسد کر رہے ہیں تو یہ بھی فساد کا ذریعہ ہے. آپ کسی کے بارے میں بدگمانی کر رہے ہیں، کوئی آپ کے پاس دلیل نہیں اس کی، بس شیطان نے آ کے وسوسہ ڈالا اور آپ نے برا سوچنا شروع کر دیا کسی کے بارے میں. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فساد، تعلقات کی خرابی ہوگی. تو فساد کیا ہے؟ ہر گناہ کا کام باعث فساد ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو سب فساد ہے. تو وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، یعنی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. اور جو بھی نافرمانی کرے، خواہ وہ قول سے یا فعل سے یا عمل سے یا لوگوں سے معاملے سے، وہ سب چیزیں اللہ کے نظام کو اور فطرت کے طریقوں کو بگاڑنے والی. تو خلاصہ کیا ہے اس آیت کا؟ جب میں یہ کہتی ہوں نا خلاصہ کیا ہے، تو آپ براہ کرم کہاں دیکھا کریں؟ ٹیکسٹ پر، میری طرف نہیں. آپ دیکھیے قرآن کے ٹیکسٹ کو اور اس کو دوبارہ اپنی سوچ سے پڑھنا شروع کریں کہ اچھا یہ کیا لکھا ہوا بھلا. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ خود سجھائے گا اس میں سے معنی. دیکھیے اب 5 پارے آپ پڑھ چکے ہیں نا، تو اب آپ کے اندر، یعنی اس سے پہلے میں نے آپ سے کبھی نہیں پوچھا کہ اچھا کیا سیکھا اس آیت سے، ہارڈلی کبھی پوچھا. لیکن اب میں آپ سے یہ پریکٹس کروا رہی ہوں تاکہ آپ کیا کریں، اپنا دماغ بھی استعمال کریں اور قرآن سے ہدایت پانے کی اور اس سے بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ قرآن ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے. تو اس آیت میں کیا سبق ہے ہمارے لیے؟ یہ جو یہود کا الزام تھا کہ اللہ تعالیٰ بخیل ہے، اس کا رد قرآن کی کسی آیت سے کریں گے آپ؟ کوئی آیت یاد ہے آپ کو کہ جس سے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بندوں کو دینے والا ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. اور اس کے بارے میں ایک اور جگہ پر آتا نا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے تو اتنا کچھ دیا ہے جس کو تم گن بھی نہیں سکتے. اگر آپ کو مزید آج کے بعد کچھ بھی نہ ملے تو ابھی تک جو کچھ مل چکا ہے، اگر آپ صرف اس کو گننا شروع کریں، نہیں گن سکتے. تو جس نے اتنا کچھ دیا اس کے اوپر آپ یہ الزام رکھیں کہ وہ بخیل ہے، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس سے بڑا جرم کیا ہوگا اور اس سے بڑی گناہ کی بات کیا ہوگی؟ سورۃ الرعد میں آتا ہے آیت 26، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق پھیلا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالی بہت وسیع ہے، فراخ دل ہے، تو پھر لوگ غریب کیوں ہیں زمین پر؟ اللہ کی حکمت ہے، جس کو چاہے زیادہ دے، ينفق کیف یشاء. کسی کا غریب ہونا اس وجہ سے تھوڑی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ بخیل ہے، وہ تو اس کے پیچھے اس کی حکمت ہے، امتحان ہے. کیونکہ دنیا میں سب امتحان کے لیے آئے. کسی کے لیے مال کا مل جانا امتحان ہے، آزمائش ہے، اور کسی کے لیے نہ ملنا آزمائش ہے. وہ ملنے والوں کی آزمائش ہے نا، کہ جن کے پاس ہے وہ پھر اس کے مال کو صرف اپنی ذات پہ لگاتے ہیں، کسی اور کی بھی سوچتے ہیں کچھ. تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک ہے، لیکن ان خزانوں میں سے وہ جتنا جس کے لیے جو چاہے خرچ کرے، کیونکہ مالک بھی وہ خود ہے، تو مالک کو اختیار ہے جو چاہے کرے، جس کے لیے چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کم۔ اگر سب کو وہ سب دے دے جو سب چاہتے ہیں تو بھی اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، لیکن اللہ کی مشیت کیا تقاضا کرتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو وہ سب دے دیا جائے تو زمین فساد سے بھر جائے۔ ہاں، اس کے لیے بھی ایک آیت ہے قرآن پاک کی سورۃ الشورى آیت 27 ہے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اللہ اگر بندوں کے لیے رزق پھیلا دے، عام کر دے، تو بندے زمین میں کیا کریں؟ بغاوت کر دیں، سرکشی کر دیں۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو چاہتا ہے اتارتا ہے۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، وہ اپنے بندوں کے بارے میں باخبر بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، تو ہم کیا کرتے؟ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے۔ تو اہل کتاب سے مراد کون ہے یہاں؟ اہل الکتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ اگر اہل کتاب کیا کرتے؟ ایمان لے آتے۔ کون سا ایمان؟ پیچھے بات کس کی ہو رہی تھی؟ کفر کی نا، یعنی صرف زبانی ایمان لا رہے تھے، یہاں کیا فرمایا گیا؟ اگر حقیقی ایمان لے آتے، لو ان اہل الکتاب آمنوا، ویسے تو وہ کہتے تھے ہم ایمان والے ہیں، مراد اس سے یہ کہ حقیقی معنوں میں ایمان لاتے، دل سے لاتے، اور جو ایمان کے تقاضے ہیں ان کو پورے کرتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، یعنی اپنی عملی زندگی میں، لکفرنا، تو یہ لو کا جواب ہے، البتہ ہم دور کر دیتے، عنہم، ان سے، کیا؟ سیئاتہم، ان کی برائیاں، ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر دیتے، یعنی ان کی جو غلطیاں تھیں ان کو معاف کر دیتے۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور البتہ ہم داخل کرتے ان کو نعمتوں والے باغات میں، نعمت بھرے باغوں میں ہم ان کو داخل کرتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص کسی بھی حد تک برائی میں دور چلا جائے، لیکن اگر وہ ایمان لے آئے، تقوی اختیار کرے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف بھی ہو سکتے ہیں، اور آئندہ کے لیے اس کو نعمتوں بھری جنتیں بھی مل سکتی۔ اور نعیم، نعمتیں جو ہیں وہ حسی بھی ہیں اور مانوی بھی ہیں، جسمی بھی ہیں اور روحی بھی ہیں۔ اور یہاں جنت نہیں آیا بلکہ جنات آیا۔ اب دیکھیں کہ قرآن پاک میں سورۃ الرحمن میں جنتوں کا ذکر آتا ہے نا، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اور اگر وہ تورات قائم کرتے، قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ اسلامی نظام قائم کرو، اس طرح کی باتیں بہت ہوتی رہتی ہیں نا، تو قائم کرنے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کسی عدالت میں قائم کرو یا کسی اور جگہ پر اپنے اوپر۔ جب ہم دین قائم کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کی ابتدا اپنی ذات سے ہونی چاہیے۔ تو اگر اہل کتاب یہود و نصارہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، قائم کرنے میں سب سے پہلے اس کتاب کے جو اوامر ہیں، اوامر کس کو کہتے ہیں؟ حکم، کہ یہ کرو، اور نواہی، یعنی جس چیز سے روکا گیا اس سے رکو۔ اگر اوامر و نواہی کی پابندی کرتے، یعنی سب سے پہلی چیز کیا؟ اوامر و نواہی کی پابندی کرنا۔ اقامت تورات اور انجیل سے مراد نمبر 1 ان کے اندر جو احکام آئے ہیں اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان کی پابندی کرنا، اور نمبر 2 جو احکام دیے گئے ان کے مطابق عمل کرنا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اگر وہ تورات قائم کرتے، یعنی تورات کے احکام کے مطابق عمل کرتے، اپنی خواہشات کے مطابق نہیں، اور اہل انجیل انجیل کے مطابق، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف، وہ کیا ہے؟ قرآن کریم، مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے، کیونکہ پیچھے آ چکا ہے نا کہ یا اہل الکتاب، ہم نے آپ کی طرف نور نازل کیا ہے، انزلنا الیکم نورا مبینا، پیچھے آپ پڑھ چکے۔ تو ما انزل الیہم، ہم کون ہے یہاں؟ یہود و نصارہ ہی ہیں۔ یہود و نصارہ کی طرف ہم نے جو بھی نازل کیا
ان کے رب کی طرف سے، یعنی قرآن کی شکل میں. اور سورۃ آل عمران کے شروع میں بھی آ چکا ہے نا، وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، یعنی تورات اور انجیل کے ساتھ ساتھ فرقان کا ذکر بھی وہاں موجود ہے. تو اس کا نتیجہ کیا پاتے؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، وہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے. فوق پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، ارجل رجل کی جمع ہے، پاؤں، اپنے پاؤں کے نیچے سے. تحت نیچے کو کہتے ہیں. اوپر سے کیا کھاتے اور نیچے سے کیا کھاتے؟ اوپر سے مراد کیا ہے؟ آسمان سے جیسے بارش اترتی اور زمین اس بارش کے بعد جو کچھ اگاتی، ایک معنی تو یہ. اسی طرح اوپر سے کھاتے ہیں ہم کیا؟ جو پھل درختوں پہ لگتے ہیں یا نہیں، یا حلال پرندے جو اڑتے ہیں آپ کے اوپر. اور نیچے سے کیا کھاتے ہیں؟ جیسے سمندر سے مچھلیاں، یا جو پودے یا پھل سبزی زمین کے اوپر لگتے ہیں، جیسے پالک وغیرہ یا اور اس طرح کی چیزیں جو زمین پہ پھیلتی ہیں، سبزیاں وغیرہ، ان کی طرف بھی اشارہ ہے. اسی طرح معدنیات وغیرہ جو منرلز ہیں زمین کے اندر، وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، جو انسان کی غذا کا حصہ بعض اوقات ہوتے ہیں، بہت سی بیماریوں کا علاج بھی ہو سکتے ہیں. تو لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. پھر فوقہم سے مراد ظاہری نعمتیں اور تحت ارجلہم مخفی نعمتیں. اصل میں بتانا یہاں یہ مقصود ہے کہ پھر تم پر ہر طرح کی نعمتیں عام ہو جاتی، جیسے کہ سورۃ الاعراف آیت 96 میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. کیا معنی ہے اس کا؟ آیت 96 سے سورۃ الاعراف کی. تو فرمایا کہ اگر وہ اللہ کی اطاعت کرتے تو زمین و آسمان کے خزانے ان کے لیے کھول دیے جاتے. منہم امت مقتصدہ، ان میں سے ایک معتدل گروہ ہے. امت کا کیا معنی ہے؟ امت کے کئی معنی ہیں نا، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. کیا کیا؟ امت امام کے معنوں میں بھی ہے، گروہ کے معنوں میں بھی، زمان، طریقہ. تو امتن گروہ ہے یہاں. مقتصدتن اعتدال پر قائم. مقتصد اقتصاد سے ہے، اقتصاد کا لفظ جو نا قاف صاد دال سے قصد. منہم امت مقتصدہ، ان میں سے ایک گروہ اعتدال پر قائم ہے. اور جیسے سورۃ فاطر میں مسلمانوں کے بارے میں آتا نا، فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ. تو انسانوں میں مختلف طرح کے گروہ ہوتے ہیں، تو ان میں بھی کچھ لوگ افراط اور تفریط سے پاک ہیں، معتدل ہیں. لیکن وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ، اور بہت سے ان میں سے سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، کتنے برے کام کرتے ہیں، بہت برے کام کرتے ہیں. سَاءَ کا لفظ کس سے؟ سوء سے. سورۃ الاعراف آیت 159 میں بھی فرمایا یہود کے بارے میں وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا ہے جو حق کے ساتھ ہدایت دیتا ہے اور اسی کے ساتھ وہ انصاف کرتا ہے، عدل کرتا ہے. نصارہ کے بارے میں فرمایا سورۃ الحدید آیت 27 فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، کہ ان میں سے جو ایمان لائے ان کو ان کا اجر ہم نے دے دیا، اور ان میں سے اکثریت یا بہت سے لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. تو خلاصہ کیا آیت کا؟ ان کی مثال سے اپنے لیے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ کتنی بڑی خوشخبری ہے اس آیت میں، ہے نا؟ کیا کہ اگر کتابوں کے ماننے والے جو کچھ کتابوں میں لکھا ہے اس کی پابندی کریں، جو کرنے کو کہا گیا ہے وہ کریں، اللہ کی فرما برداری کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا کے رزق کے دروازے بھی کھول دے گا. اور صرف ایک طرف سے نہیں، دو طرف سے، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی. جیسے آپ دیکھیں کہ جب عذاب آیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر، تو پانی کہاں سے نکلا تھا؟ زمین سے بھی اور اوپر سے بھی. اسی طرح کٹرینا کا جو حادثہ ہوا ہے تو اس کی تصویریں اگر آپ لوگوں نے دیکھی ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادلوں کی جو تصویر ہے جو کہ برسے وہاں، اور 12 فیٹ پانی جو ہے وہ کھڑا ہوا، اور پھر زمین سے بھی پانی نکل آیا اور لیکس بھی ساتھ شامل ہو گئی، تو اوپر نیچے برابر ہو گیا. تو نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ جو کچھ ہوا
اس کی یاد دلانے والا تھا وہ ایک چھوٹا سا حادثہ. وہ تو خیر ساری زمین پر ہوا تھا، لیکن یہ زمین کے ایک حصے پر کہ اوپر سے آسمان بھی برس رہا ہے اور نیچے سے زمین بھی اپنا پانی ابل رہی ہے، تو یہ عذاب کی قسم ہے. اور اسی طرح نعمتوں کی قسم بھی کیا ہوتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اتنا دیتا ہے کہ انسان سنبھال نہیں سکتا، اوپر سے بھی آتا ہے اور نیچے سے بھی، دو طرفہ طور پر. قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا تھا، یعنی پانی کا عذاب بھی تھا اور ساتھ ہی آگ کا بھی اور پتھروں کا بھی اور ہر چیز کا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور دیکھیے آپ کے آن کی آن میں منٹس کے اندر یعنی انسان کتنا بے بس اور کتنا کمزور ہے. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایک دن کے اندر اس طرح زمین اور آسمان کا رنگ بدل جائے گا. ہم سب کیا سوچ کر مطمئن رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب تیز ہوا چلتی تھی یا بادل آتے تھے تو آپ فوراً مسجد کی طرف جاتے تھے کہ کہیں اس میں عذاب نہ ہو. تو بہرحال یہ بات ایک یقینی بات ہے کہ انسان اگر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، اللہ کے احکام کی پابندی کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا کی مشکلات کو بھی دور کرتے ہیں. جیسے کہ سورۃ نوح میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو کیونکہ رب بہت بخشش فرمانے والا ہے، وہ آسمان کو بھی تمہارے لیے برسنے والا بنا کے بھیجے گا، یعنی خوب بارشیں ہوں گی، مال اولاد کی کثرت ہوگی اور تمہارے لیے باغ اور نہریں بنا دے گا. یعنی زمین کا بھی پانی اور آسمان کا بھی تمہارے لیے رحمت بن جائے گا. لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی تو زمین اور آسمان کا پانی ان کے لیے عذاب بن گیا. اور ان واقعات میں ہم سب کے لیے بہت بڑی عبرت ہے. تو اپنی انفرادی زندگی میں بھی ہم سب کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اللہ کے احکام کی پابندی کرتے رہیں، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان غلط کام کرے اور پھر اس کا نتیجہ اچھا نکلے. یہ نہیں ہوتا. یا تو انسان معافی مانگ لے یا پھر بھگتنے کے لیے تیار رہے. برائی برائی ہے، غلطی غلطی، گناہ گناہ ہے. پیچھے جیسے آپ نے پڑھا نا کہ اللہ ان کو ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے مبتلا مصیبت کر رہا ہے یا کرے گا. تو اسی طرح یہاں پر کیا کہا گیا کہ اگر وہ بات مان لیں تو اس زمین پر بھی ان کے لیے رحمت و برکت کے خزانے کھول دیے جائیں. بعض اوقات ہم لوگ کئی قسم کی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے، ہم اعتراف نہیں کرتے. تو انشاءاللہ میں استغفار پہ بھی مزید بات کروں گی آگے، کیونکہ آگے آ رہا ہے کہ وہ استغفار کیوں نہیں کرتے. تو استغفار کی بھی ضرورت ہے، اور استغفار انسان جو کرتا ہے تو اس کے پیچھے حکمت کیا ہوتی ہے کہ اپنی غلطی کو مانتا ہے. غلطی مانے بغیر خالی لفظ کی تکرار کے استغفار کرتا ہوں تو یہ کوئی استغفار نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگتے تھے کہ میں ان گناہوں کی بھی معافی مانگتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں اور ان کی بھی جن کو میں نہیں جانتا. بعض اوقات انسان انجانے میں ناسمجھی میں غلط کام کر رہا ہوتا ہے اور کوئی اس کو کہے کہ تم غلط کر رہے تو وہ مانتا بھی نہیں، وہ ریئلائز ہی نہیں کرتا، اعتراف بھی نہیں کرتا، تسلیم بھی نہیں کرتا. تو جب تسلیم بھی نہیں کرتا تو معافی کہاں سے ہوگی؟ غلط بات کہنے سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ بعض اوقات کہے کی بھی پکڑ ہو جاتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.